محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح روزانہ میں آپ سے اسلامک سوال جواب کرتا ہوں، اور میں نے کل جو 2 سوال آپ سے کیے تھے اس کا جواب بہت سے لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے بتایا بھی ہے، اور اس کا جواب میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں نے جو سوال کیا تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کے نام پر ایک دیش کا نام رکھا گیا، وہ کون سے نبی ہیں؟ بہت سے لوگوں نے جواب دیا کہ وہ اسرائیل علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، لیکن جو دیش کا نام رکھا گیا ہے وہ نبی کے نام پر رکھا گیا ہے، وہ کسی فرشتے کے نام پر نہیں رکھا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں؟ اسرائیل تو نام کسی نبی کا ہے ہی نہیں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کمنٹ میں۔ تو میں بتا دوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں جو نام ہے وہ اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا، تو اسی لیے ان کی اولادوں کو، ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ جو ظالم آج فلسطین کے اندر جو انہوں نے اپنا ایک ٹکڑا، ایک حصہ زبردستی وہاں پر بس گئے آ کے، اور بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں سے، حکمرانوں سے سائن کروا لیا کہ ہمارا ایک دیش الگ مقرر کر دیا جائے جس کا نام آج اسرائیل ہے، وہی ہے بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے نام سے اس دیش کا نام ہے بنی اسرائیل۔ جو ہے بنی اسرائیلی تو ہیں یہ لوگ، یہ بنی اسرائیل کہا گیا ان کو، یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو۔ یہودی جو ہیں، یہودا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، 12 بیٹے، ان میں سے کسی ایک لڑکے کا نام، ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو وہ یہودی جو ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، اسی یہودا کی نسل سے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے بہت ظلم کیا نبیوں کو، لگ بھگ 70,000 نبی قتل کیے، ان سے بڑی ظالم قوم کوئی نہیں ہے، بڑی ظالم قوم رہی ہے یہ بنی اسرائیل، ان کے نبیوں کو قتل کیا ان یہودیوں نے۔ لہٰذا یہ کلیئر کر دیا ہے میں نے، وہ بنی اسرائیل کے نام سے رکھا گیا، اسرائیل جو دیش کا نام ہے۔ دوسرا سوال میں نے کیا تھا آپ سے کہ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا انسان کا برا عمل ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، چاہے کتنی نیکیاں کرے بندہ، کتنی نمازیں پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، اور یہ چیزیں تو فرض ہیں ہم پہ، لیکن نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے سب کچھ۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ حسد ہے۔ 5 وقتہ نمازی ہو، حج کرے، ہر سال عمرے کرے، نیکی کرے، اچھے کام کرے، لیکن حسد رکھ لے نا کسی سے بھی، اگر پڑوسی سے حسد رکھ لے کہ ہاں یہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا، مجھ سے آگے اتنا، ویسے ذرے برابر بھی حسد رکھ کے جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، آقا کی حدیث سے پاک ہے۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے بے شک۔ لہٰذا آج 2 سوال میں آپ سے اور کرنے والا ہوں، اس کے جواب بھی آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے پہنچائیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں؟ صحابی کے تعلق سے میں آج آپ سے میں سوال کرنے والا ہوں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو کالے رنگ والے تھے، ان کے چہرے کا رنگ کالا تھا، چیچک کے داغ تھے، خطرناک بھیانک چہرہ تھا، اپنی شال میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھا کرتے تھے، بچے ڈر جایا کرتے تھے ان سے ڈرتے تھے لوگ، ان سے بچتے تھے، ان سے بات کرنا تو دور کی بات، ان کی طرف کوئی دیکھا بھی نہیں کرتا تھا، وہ چھپ کے رہتے تھے، جھاڑیوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک ماں تھی فقط ایسی جو ماں پیار کرتی تھی ان سے۔ ماں ہوتی ہے یار، ماں ہوتی ہے یار، کیسا بھی ہو بچہ، کیسا بھی ہو، ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے دل میں فرق نہیں ہوتا ہے کہ مطلب جو بھی ہے، ایک بچہ اچھا ہے تو ایک برا ہے، وہ سب اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ماں کے بعد میرے آقا نے سینے سے لگایا، ان صحابی کو میرے آقا نے سینے سے لگایا، زمانے نے ٹھکرایا لیکن میرے آقا نے سینے سے لگایا۔ وہ کون سے صحابی ہیں؟ زمانے نے ٹھکرایا، میرے آقا نے سینے سے لگایا، وہ کون سے صحابی ہیں؟ کالے رنگ والے تھے، چیچک کے داغ تھے، لوگ ڈرا کرتے تھے، شال میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھا کرتے تھے، جھاڑیوں میں چھپ جایا کرتے تھے، وہ کون سے صحابی ہیں؟ دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنے والا ہوں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے جنازے کو غسل دیا فرشتوں نے، غسل دیا تھا، اور کب دیا تھا؟ فرشتوں نے غسل دیا جن کے جنازے کو۔ وہ کون سے صحابی ہیں؟ 2 سوال کیے ہیں، دونوں صحابہ کے تعلق سے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے اس کا جواب بتائیں، نہیں تو انشاءاللہ کل پھر اگلی ویڈیو میں اس کا جواب میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔